الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ وَيُكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ اور مکروہ ہے استنجا کرنا بعزم ہڈی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ہڈی کے ساتھ. وَطَعَامِ آدمی اور آدمی کی خوراک کے ساتھ، آدمی کے کھانے کے ساتھ. انسان جو خوراک کھاتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے، روٹی وغیرہ، اس کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے. ہڈی کے ساتھ بھی کرنا مکروہ ہے. ہڈی کے ساتھ کرنا مکروہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جنوں کی غذا ہے. اور آدمی کے کھانے کے ساتھ کیونکہ وہ آدمیوں کی غذا ہے. وَبَہِیمَۃٍ اور جانوروں کی غذا کے ساتھ بھی کرنا مکروہ ہے. وَآجُرٍ اور اینٹ کے ساتھ. وَآجُرٍ اور اینٹ کے ساتھ. وَزُخْرُفٍ اور ٹھکری کے ساتھ. اینٹ کے ساتھ اور ٹھکری کے ساتھ. اینٹ کے ساتھ کیوں منع ہے؟ کیونکہ جو اینٹ ہوتی ہے نا، اینٹ ہو گئی یا ٹھکری ہو گئی، اس سے پاکی حاصل کرنے کی بجائے زخم آ سکتا ہے. اسی وجہ سے مکروہ ہے اس کے ساتھ بھی استنجا کرنا. فحم اور گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. والزجاج اور فحم گوشت نہیں کہتے، فحم کہتے ہیں کوئلے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کوئلے کے ساتھ بھی گندا ہونے کا، نجاست کا خدشہ ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ. والزجاج اور شیشے کے ساتھ. اور زیجے کے زجاج کس کو کہتے ہیں؟ شیشے کے ساتھ. شیشے کے ساتھ صفائی حاصل ہوگی نہیں، بلکہ اس سے علاوہ مخرج میں نجاست زیادہ بڑھ جائے گی. اسی وجہ سے اس سے کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے. وجس اور چونے کے ساتھ. جس کس کو کہتے ہیں؟ چونے کے ساتھ بھی استنجا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. وشیء محترم اور محترم شے کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے. یعنی کہ کوئی بھی جو احترام والی چیز ہے اس کے ساتھ اگر استنجا کریں گے تو استنجا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. جس طرح کے کفرقتی دیباجن، ریشمی کپڑا، خرق کہتے ہیں ریشمی، دجاج کپڑا، دباغ کپڑے کو، ریشمی کپڑے کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے. وقتن اور روئی کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ ضرورت کے لیے ہوتی ہے. وبالید الیمنی اور دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے. الا من عذر مگر عذر کے ساتھ اگر استنجا کرے گا تو پھر جائز ہے. یعنی کہ جس کا دایاں ہاتھ نہیں ہے، کٹا ہوا ہے یا نہیں ہے، تو اس کا دایاں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے، جس کا بایاں ہاتھ نہیں ہے. اور داخل ہو بیت الخلاء میں برجلہ الیسریٰ بائیں پاؤں کے ساتھ. بائیں پاؤں کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل ہو. وَيَسْتَعِيذُ اور پناہ طلب کرے باللہ اللہ تعالیٰ سے، شیطان مردود سے، قبل دخولہا اس کے داخل ہونے سے پہلے. استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے رب تعالیٰ سے شیطان سے پناہ طلب کرے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. ٹھیک ہے. وَيَجْلِسُ اور بیٹھ جائے مُعْتَمِدًا ٹیک لگا کر اپنے بائیں گھٹنے پر، اپنے بائیں گھٹنے پر ٹیک لگا کر بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ زور لگا کر بیٹھ جائے. یعنی کہ بندہ بیٹھے نا تو پھر کیا کرے؟ بائیں گھٹنے پر یہ اپنی کونی رکھے، کونی رکھے، پھر اس طرح ہاتھ رکھ لے. ٹھیک ہے. پھر اس طرح ہاتھ رکھ لے تو اس طرح سے بیٹھ جائے. یہ استنجا کرنے کا طریقہ ہے. اس طرح سے اس وجہ سے بیٹھے گا کہ اگر اس طرح سے استنجا کرے گا تو وہ جلدی فارغ ہوگا، جلدی جلدی استنجا کرے گا. ولا یتکلم اور کلام نہ کرے الا لضرورت مگر ضرورت کی وجہ سے کلام کرنا جائز ہے، ورنہ کلام کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟
कलाम करना मकरूह है। बस आप इतना याद करो और आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। आपने इसी तरह समझा कर याद करना है और समझा कर भी सुनाना है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लें आप। आगे फिर जमा के माना के एतबार से जमा की दो किस्में। जमा के माना के एतबार से जमा की दो किस्में। जमा के माना के एतबार से जमा की कितनी किस्में? दो किस्में हैं। जमा किल्लत और जमा कसरत। जमा किल्लत जमा कसरत। जमा किल्लत और जमा कसरत। जमा किल्लत जो 10 से कम पर दलालत करे। जमा किल्लत किसे कहते हैं? जो 10 से कम पर दलालत करे। जो 10 से कम पर दलालत करे उसे क्या कहते हैं? जमा किल्लत कहते हैं। इसके 4 औज़ान हैं। जमा किल्लत के 4 औज़ान हैं। अफ़अलुन, अफ़उलुन एक, अफ़उलुन, अफ़आलुन, अफ़इलतुन, फ़िअलतुन। अफ़अलुन, अफ़आलुन, अफ़इलतुन, फ़िअलतुन। अफ़अलुन, अफ़आलुन, अफ़इलतुन, फ़िअलतुन। ठीक है। और 2 जमा तसीह अलिफ लाम के बगैर। और 2 जमा तसीह अलिफ लाम के बगैर, जैसे मुस्लिमूना और मुस्लिमातुन। और 2 जमा तसीह अलिफ लाम के बगैर, जैसे मुस्लिमूना और मुस्लिमातुन। जमा कसरत जो 10 या 10 से ज़्यादा पर दलालत करे। जमा कसरत किसे कहते हैं? जो 10 या 10 से ज़्यादा पर दलालत करे उसे जमा कसरत कहते हैं। जमा किल्लत के औज़ान के अलावा बाकी तमाम जमा कसरत के औज़ान हैं। जमा किल्लत के औज़ान के अलावा बाकी तमाम जमा कसरत के औज़ान हैं। जमा किल्लत के औज़ान के अलावा बाकी तमाम क्या हैं? जमा कसरत के औज़ान हैं। आगे इसम की 3 एराब हैं। इसम के 3 एराब हैं। इसम के कितने एराब हैं? 3 एराब हैं। रफ़ा, नसब और जर। रफ़ा, नसब और जर। रफ़ा, नसब और जर। ये एराब कभी हरकत, कभी हर्फ, कभी लफ्ज़ी और कभी तकदीरी होते हैं। ये एराब कभी हरकत, कभी हरकत, कभी हर्फ, कभी हर्फ, कभी लफ्ज़ी और कभी तकदीरी होते हैं। और कभी तकदीरी होते हैं। इसम के 3 एराब हैं, रफ़ा, नसब और जर। ये एराब कभी हरकत, कभी हर्फ, कभी लफ्ज़ी और कभी तकदीरी होते हैं। इस लिहाज से इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में हैं। इस लिहाज से इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में हैं। इसमें मुतमक्किन की कितनी किस्में हैं? 16 किस्में हैं। पहली किस्म है मुफरद मुनसरिफ सही। मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही। मुफरद मुनसरिफ जारी मजरे सही। मुफरद मुनसरिफ जारी मजरे सही। सही जिसके आखिर में वाव या हर्फ इल्लत माक़बल साकिन हो। सही जिसके आखिर में वाव या पीछे से दोहराता हूँ एक मरतबा। इस लिहाज से इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में हैं। मुफरद मुनसरिफ सही। मुफरद मुनसरिफ सही। नाहव में सही उसको कहते हैं, नाहव में सही उसको कहते हैं जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो। जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, जैसे ज़ईदुन, जैसे ज़ईदुन। दूसरी किस्म है मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही। दूसरी किस्म कौन सी है? मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही। मुफरद मुनसरिफ
جاری مجرا صحیح. جاری مجرا صحیح جس کے آخر میں واو یا یا حرف علت ما قبل ساکن نہ ہو. جاری مجرا صحیح جس کے آخر میں واو یا حرف علت ما قبل ساکن نہ ہو. واو یا حرف علت ما قبل ساکن نہ ہو. واو یا حرف علت ما قبل ساکن ہو جس کے آخر میں واو یا حرف علت ما قبل ساکن ہو. جس کے آخر میں واو یا حرف علت ما قبل ساکن ہو. جیسے دلون. جیسے دلون. جمع مکسر منصرف. تیسری قسم کون سی ہے؟ جمع مکسر منصرف. جیسے رجال. جیسے رجال. جیسے رجال. ان کی حالت رفع دمہ سے، ان کی حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ سے آتی ہے. ان کی حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. ان کی حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. جیسے جانی زید ورأیت زیدا ومررت بزید. جانی زید ورأیت زیدا ومررت بزید. ومررت بزید. اور جانی دلو ورأیت دلوا ومررت بدلو. جانی دلو ورأیت دلوا ومررت بدلو. آگے جانی رجال. جانی رجال ورأیت رجالا ومررت برجال. جانی رجال ورأیت رجالا ومررت برجال. ومررت برجال. ٹھیک ہے، آپ نے اتنی تک اچھی سے یاد کر کے آنا ہے. پیچھے سے بھی آپ نے ہر روز دہرانا ہے. آگے ضمیر کے قاعدہ نمبر 4. ضمیر کے قاعدہ نمبر 4. ضمیر کا قاعدہ نمبر 4. ضمیر کا قاعدہ نمبر 4. اگر غائب کی ضمیروں سے پہلے کسرہ یا آ جائے، اگر غائب کی ضمیروں سے پہلے کسرہ یا آ جائے تو ہا کو بھی کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو ہا کو بھی کسرے کے ساتھ پڑھیں گے. اگر غائب کی ضمیروں سے پہلے کسرہ یا آ جائے تو ہا کو بھی کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو ہا کو بھی کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے بھی، جیسے بھی، بہما، بہم. جیسے بھی، بہما، بہم. فیہ، فیہ، فیہ. اگر کسرہ یا نہ ہو تو اس کو اپنی حالت کے مطابق پڑھیں گے. اگر کسرہ یا نہ ہو تو اس کو اپنی حالت کے مطابق پڑھیں گے. اگر کسرہ یا نہ ہو تو اس کو اپنی حالت کے مطابق پڑھیں گے. جیسے لہو. جیسے لہو. جیسے لہو. قاعدہ نمبر 5. قاعدہ نمبر 5. غائب کی ضمیروں سے پہلے، غائب کی ضمیریں، غائب کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹتی ہے. قاعدہ نمبر 5 کیا ہے؟ غائب کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹتی ہے. جیسے الجاہل یطلب المال. الجاہل یطلب المال. الجاہل یطلب المال. اور حاضر اور متکلم کی ضمیر پیچھے کی طرف نہیں لوٹتی. اور حاضر اور متکلم کی ضمیر پیچھے کی طرف نہیں لوٹتی. اور حاضر اور متکلم کی ضمیر پیچھے کی طرف نہیں لوٹتی. جیسے انت زید اور انا زید. انت زید اور انا زید. انت زید اور انا زید. ٹھیک ہے. آگے اسم کے بعد قاعدہ نمبر 6. اگر اسم کے بعد اگر ضمیر آ جائے تو وہ ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی. اسم کے بعد اگر ضمیر آ جائے تو وہ ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی. اسم کے بعد اگر کوئی ضمیر آ جائے تو وہ ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی. جیسے ربہ غلامہا. ربہ غلامہا. ربہ غلامہا. ٹھیک ہے. قاعدہ نمبر 7.
اگر مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر آ جائے، قاعدہ نمبر 7، اگر مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر آ جائے اور وہ ضمیر مبتدا اور خبر کے درمیان امتیاز کرنے والی ہو، ممتاز کرنے والی ہو، تو اس ضمیر کو ضمیر فصل کہیں گے۔ اگر مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر آ جائے اور وہ ضمیر مبتدا اور خبر کے درمیان امتیاز کرنے والے ہو تو اس کو ضمیر فصل کہیں گے، اس کو ضمیر فصل کہیں گے۔ اور یہ ضمیر دو مقام پر آ سکتی ہے، اور یہ ضمیر دو مقام پر آ سکتی ہے، یہ ضمیر دو مقام پر آ سکتی ہے۔ مقام اول جہاں مبتدا کی خبر معرف باللام ہو، مقام اول جہاں مبتدا کی خبر معرف باللام ہو، جہاں مبتدا کی خبر معرف باللام ہو، جیسے زید هو القائم، جیسے زید هو القائم، جیسے زید هو القائم۔ مقام ثانی، مقام ثانی، مقام ثانی جہاں مبتدا کی خبر اسم تفضیل من کے ساتھ ہو، جہاں مبتدا کی خبر اسم تفضیل من کے ساتھ ہو، جہاں مبتدا کی خبر اسم تفضیل من کے ساتھ ہو، جیسے زید هو الافضل من عمر، زید هو الافضل من عمر، زید هو الافضل من عمر۔ اب سائل سوال کرتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل آ جائے تو پھر ترکیب کیا ہوگی؟ سائل سوال کرتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل آ جائے تو پھر ترکیب کیا ہوگی؟ تو پھر ترکیب کیا ہو جائے؟ جواب، اس صورت میں دو طرح ترکیب ہو سکتی ہے، اس صورت میں دو طرح سے ترکیب ہو سکتی ہے۔ پہلی ترکیب، زید کو مبتدا بنائیں گے، زید کو مبتدا بنائیں گے اور ہوا ضمیر کو، اور ہوا کو، زید کو مبتدا بنائیں گے اور ہوا کو ضمیر فصل کہہ کر چھوڑ گے، ہوا کو ضمیر فصل کہہ کر چھوڑ دیں گے، ہوا کو ضمیر فصل کہہ کر چھوڑ دیں گے، ہوا کو ضمیر فصل کہہ کر چھوڑ دیں گے اور القائم کو اس کی خبر بنائیں گے، اور القائم کو اس کی خبر بنائیں گے، القائم کو اس کی خبر بنائیں گے۔ ترکیب نمبر 2، ترکیب نمبر 2، زید کو مبتدا اول بنائیں گے، زید مبتدا اول، زید مبتدا اول، ہوا ضمیر مبتدا ثانی، ہوا ضمیر مبتدا ثانی، القائم خبر مبتدا ثانی، القائم خبر۔ دوسری ترکیب، زید کو مبتدا اول، ہوا ضمیر مبتدا ثانی، القائم خبر، القائم خبر۔ مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بطویل مفرد ہو کر، بطویل مفرد ہو کر مبتدا اول کی خبر، بطویل مفرد ہو کر مبتدا اول کی خبر، بطویل مفرد ہو کر مبتدا اول کی خبر، بطویل مفرد ہو کر مبتدا اول کی خبر۔ مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جیسے زید هو القائم، زید هو القائم۔ دوسری ترکیب، زید مبتدا اول، ہوا ضمیر مبتدا ثانی، القائم خبر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بطویل مفرد ہو کر مبتدا اول کی خبر، مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جیسے زید هو القائم۔ ٹھیک ہے، آپ نے نا اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے اور پیچھے سے ضرور دہرانا ہے، ہر روز آپ نے پیچھے سے ضرور بھی